الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سن 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا. جب آپ علیہ السلام حدیبیہ میں پہنچے، وہاں پر مشرکین نے آپ کا راستہ روک دیا اور آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا. الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا پیغام قریش تک پہنچایا کہ میرا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، میں کوئی دوسرا ارادہ نہیں رکھتا ہوں. چنانچہ قریش میں سے عمرو بن مسعود ثقفی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں وہ آیا اور اس نے حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنی شروع کی. چنانچہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اگر بالفرض آپ ہم سے مقابلہ کریں اور آپ کو کامیابی بھی مل جائے تب بھی کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ کیا ماضی کے اندر کسی آدمی نے ایسا کیا ہے کہ اپنے ہی قبیلے کو اس نے تباہ و برباد کر دیا؟ اور اگر آپ کو شکست ہو گئی تو آپ کے اطراف یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ گرد کی طرح اڑ جائیں گے. چنانچہ اس مجلس کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصہ ہوئے اور اس سے کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم لوگ محمد کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ ابوبکر ابن قحافہ ہے. تو عمرو نے کہا کہ میں تمہاری بات کا جواب دیتا لیکن میری گردن پر تمہارا ایک احسان ہے جس کا بدلہ میں ابھی تک نہیں چکا سکا، اس کی وجہ سے میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے رہا ہوں. اس کے بعد اس نے گفتگو کو آگے بڑھایا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے اندر بار بار ہاتھ لگا رہا تھا. عرب کا یہ معمول تھا کہ اگر سامنے والے سے کوئی بات منظور کرانی اور اس کو منوانا ہوتا تھا تو اس کی داڑھی کے اندر چوڑی میں ہاتھ لگایا کرتے تھے. اسی کے مطابق وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ریش مبارک میں بار بار ہاتھ لگا رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. اس کی اس نازیبہ حرکت ان کو بہت زیادہ ناپسند ہوئی. انہوں نے اس سے کہا کہ خبردار، اگر آئندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تو پھر تیرا ہاتھ واپس نہیں جا سکے گا. اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے. اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ کیا میں تمہارا ہی کام آسان نہیں کر رہا ہوں؟ اس کے بعد کچھ گفتگو چلی، نامکمل گفتگو رہ گئی. وہ قریش کے پاس واپس چلا گیا. اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام کی محبت اور عقیدت اور اس کے جو نظرانے اس نے دیکھے تھے، قریش کے پاس جا کر اس نے یہ بتلایا کہ میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں اور اسی طریقے سے نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے ان کے درباریوں کے ساتھ، اپنے بادشاہ کے ساتھ وہ محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا
جو محمد کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں۔ جب محمد بات کرتے ہیں تو ساری مجلس میں سناٹا چھا جاتا ہے اور کوئی آدمی بھی آپ کی طرف نظر بھر کر کے بھی نہیں دیکھتا۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے ان کے ساتھی اپنے ہاتھ بڑھا کر کے اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، برکت کی چیز سمجھتے ہوئے اپنے بدن پر اس کو مل لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تھوکتے ہیں تو اس تھوک کو برکت کی چیز سمجھتے ہوئے صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اس کو اپنے چہروں سے مل لیتے ہیں۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاہدے کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے فراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، ان کو قریش کے پاس بھیجا، لیکن جیسے ہی یہ قریش کے پاس پہنچے قریش نے ان کی سواری کو مار ڈالا اور ان کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر جو دیگر قبائل موجود تھے ان لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر کے ان کو کسی طریقے سے بچایا۔ یہ بچتے بچاتے وہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ قریش نے پیچھے سے ایک چھوٹی سی جماعت بھیج دی کہ مسلمانوں پر حملہ کر دو، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ان تمام مشرکین کو قید کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگرچہ کہ ان کا یہ عمل، ان کا اس طریقے سے حملہ کرنا ایک شرارت تھی اور برا عمل تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو، درگزر اور معاف کرنا اس سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا، آزاد کر دیا اور واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ آپ جا کر کے قریش سے بات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ کے اندر میرے خاندان کا کوئی آدمی نہیں ہے، اگر بالفرض میں چلا جاؤں اور قریش نے مجھ پر حملہ کر دیا تو مجھے بچانے والا وہاں پر کوئی نہیں رہے گا۔ انہوں نے معذرت پیش کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ بات کرنے کے لیے جائیے۔ چنانچہ وہ اپنے ایک رشتہ دار کی حمایت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پہنچائی۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں ڈال دیا اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی۔ جیسے ہی آپ کے پاس یہ خبر پہنچی، آپ علیہ السلام ایک ببول کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ارد گرد صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے جانثاری پر اور موت پر بیعت فرمائی۔ اسی بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ اے اللہ کے نبی جس وقت آپ مسلمانوں سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے مسلمانوں سے راضی تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا جذبات ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر سکون اور اطمینان کو نازل کر دیا۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے بیعت لی۔ اس بیعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ اکرام کے ساتھ اس سفر میں جو صحابیات شریک تھیں ان لوگوں نے بھی، ان صحابیات نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اس کے بعد میں سہیل بن عدی ایک آدمی قریش کی طرف سے سفیر بن کر کے آیا اور قریش نے یہ شرط رکھ دی تھی معاہدے کے طے ہونے کے لیے کہ معاہدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائے اور آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آ جائے۔ سہیل بن عدی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، بڑی دیر تک گفتگو چلتی رہی۔ اس کے بعد چند باتوں پر مسلمانوں کا اور قریش کا اتفاق ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان باتوں کو تحریر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا ان کو قلم سے کسی چیز پر لکھ دینا تاکہ محفوظ رہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مضمون کی ابتدا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کا
قدیم طریقہ یہ تھا کہ وہ جب کسی مضمون کو شروع کرتے تو اس کے شروع میں بسمک اللہم لکھتے تھے۔ سہیل نے کہا کہ آپ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹا دیجیے اور جو ہمارا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے بسمک اللہم لکھنے کا، اسی کے مطابق آپ بسمک اللہم لکھ کر کے مضمون شروع کریے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بھی منظور کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد، آپ کے کہنے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا کہ یہ شرطیں وہ ہیں جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا اور تسلیم کیا ہے۔ سہیل نے کہا کہ آپ نے اس کے اندر محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اگر ہم آپ کو رسول مان لیتے تو پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا کس چیز کے اندر باقی رہ جاتا؟ لہذا آپ اس کے اندر سے رسول اللہ کو لفظ کو مٹا دیجیے اور اس کے ساتھ آپ صرف اپنے والد کا نام لکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مٹا دو۔ حضور علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح کی جرات نہیں کر سکتا، آپ کے نام کے اندر جو رسول اللہ ہے میں اس کو نہیں مٹا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتلاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے، میں ہی اس کو مٹا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر انگلی رکھ دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا۔ اس کے بعد اس جگہ پر اپنے والد کا نام ابن عبداللہ لکھ دیا۔ اس طریقے سے معاہدہ پورا ہو گیا۔ معاہدے کی شرطیں اس کے اندر سب سے پہلے یہ لکھی ہوئی تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور عمرے کے لیے آئندہ سال آئیں گے۔ دوسری شرط یہ کہ جب آئندہ سال آئیں گے تو مکہ مکرمہ کے اندر صرف 3 روز قیام کرنے کی اجازت ہوگی، اس کے بعد مسلمان واپس چلے جانا ہوگا۔ تیسری بات اس کے اندر یہ لکھی ہوئی تھی کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ کے اندر پہلے سے رہ رہے ہیں ان مسلمانوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو مدینے سے آیا ہے مکے کے اندر رہنا چاہتا ہے اس کو رہنے سے کوئی آدمی نہیں روکے گا۔ چوتھی بات اس کے اندر یہ لکھی ہوئی تھی کہ جو آدمی مکہ مکرمہ سے نکل کر کے مدینہ آئے اس کو واپس کر دینا ہوگا، اور جو آدمی مدینے سے نکل کر مکہ آئے گا قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔ پانچویں شرط اس کے اندر یہ لکھی تھی کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں یا قریش کے ساتھ شریک ہو جائے، معاہدے میں دونوں فریق میں سے جس کے ساتھ بھی شریک ہو جائے ان کو کلی اختیار ہوگا، ان کو روکنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا۔ یہ 5 باتوں پر معاہدہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منظوری دے دی۔ بظاہر اس کے اندر مسلمانوں کی ذلت سمجھ میں آ رہی تھی، اور جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا عین اسی وقت میں سہیل کے بیٹے ابو جندل جو کہ پکے مسلمان تھے، مجبوری کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے اندر قریش کے اور کافروں کے ظلم اور جبر کو برداشت کر رہے تھے، وہ بھاگتے ہوئے کسی طریقے سے بچ کر کے کفار سے مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے۔ سہیل نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا یہاں پر پہنچ گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سہیل نے کہا کہ آپ معاہدے کے مطابق میرے بیٹے کو واپس کر دیجیے، اس لیے کہ معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی مکے سے مدینے والوں کا نہیں آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، لہذا آپ میرے بیٹے کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے کہا کہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، پورا نہیں ہوا، تو لہذا ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ اس نے سہیل نے کہہ دیا کہ تو پھر ہم معاہدہ ہی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی منانے کی کوشش کی کہ اس کو رہنے دو، آئندہ جو آئیں گے اس کو ہم واپس کر دیں گے، لیکن سہیل کسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ الغرض مجبوراً اللہ کے نبی علیہ السلام نے سہیل کو واپس کر دیا۔ یہ حالت مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش کی اور مسلمانوں کا بڑا کڑا امتحان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا سکے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی برحق ہوں۔ پھر انہوں نے ایک سوال حضور سے کیا کہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ بھی حق پر ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی تو پھر اسلام کے لانے کے بعد میں، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ساری ذلتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اور میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہی ساری باتیں ان سے بھی کہیں اور انہوں نے وہی سارے جوابات دیے جو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے تھے۔ اس کے بعد وہی جیسے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی جواب تھا۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصے کے اندر جو میں نے یہ حرکت کر دی، زندگی بھر مجھے اس کا افسوس اور ندامت تھی۔ اس کے کفارے کے لیے میں نے غلام آزاد کیے، صدقے دیے اور روزے رکھے، جو اپنے سے ہو سکتا تھا اس کے کفارے کے لیے کیا۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو جندل سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو واپس کرنے سے پہلے ان سے یہ کلمات ارشاد فرمائے، یا ابا جندل اصبر واحتسب، صبر کرو، اللہ سے امید رکھو، فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا ومخرجا، تمہارے لیے اور جو مکے کے اندر مظلوم لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کوئی راستہ نکالے گا، اللہ پر پوری امید رکھو۔ انا عقدنا بیننا وبین القوم صلحا لا نغدرهم، کہ ہمارے اور مشرکین کے قریش کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا ہے اور ہم لوگ بدعتی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر کے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے واپس بھیج دیا، معاہدہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا کہ اپنے جانوروں کو، ہدیوں کو قربان کرو، اپنا سر حلق کراؤ، احرام کھول دو اور یہیں سے واپسی کرنا ہے۔ صحابہ اس قدر غیظ و غضب کے اندر، غصے کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی نے بات کو انسنا کر دیا، سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، امہات المؤمنین میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں موجود تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان سے شکایت کی کہ صحابہ کا معاملہ اس طریقے سے ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، خیمے سے باہر جائیے، اپنا جانور قربان کر دیجئے، سر کو حلق کرا لیجئے، اپنا احرام کھول لیجئے، صحابہ آپ کے عمل کو دیکھ کر کے عمل کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زوجہ کے کہنے کے مطابق آپ اپنے خیمے سے باہر آئے، قربانی کی، حلق کرا لیا، احرام کو کھول دیا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود قربانی کر رہے ہیں، حلق کرا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے کہ اب اور کوئی راستہ نکلنے والا نہیں ہے، یہ ایک ہی راستہ بچ گیا ہے۔ صحابہ نے بھی آپ کی پیروی کی، حلق کرا لیے، اپنے جانوروں کو قربان کر دیا اور اپنے احرام کو کھول دیا۔ اس کے بعد واپسی کا سفر مدینے کی طرف شروع کر دیا۔ چند میل کا فاصلہ طے ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیات نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو بڑی کامیابی عطا کر دی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کو یہ آیات سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ آیات مجھے پڑھ کر کے سنائی، مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ یہی یقینی طور پر کامیابی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس طریقے سے یہ معاہدہ پورا ہوا اور اس کے اندر بیعت رضوان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی تھی، اس کا واقعہ اس طریقے سے پورا ہو گیا۔ اس کے آئندہ سالوں کے اندر چونکہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو لڑائیوں اور جنگوں سے اطمینان ہو گیا تھا، معاہدے کی وجہ سے قریش سے اطمینان، اور دیگر قبائل بھی اس معاہدے کے اندر چونکہ شریک ہو گئے تھے، اس لیے سارے قبائل سے جب اطمینان ہو گیا تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بادشاہوں کی طرف اور سلاطین جس کو دین کی دعوت اور اسلام کا پیغام پہنچانا تھا، ان کی طرف اسلام کے دعوت نامے اور خطوط لکھنا شروع کیے۔ اس طریقے سے صحابہ کو ایک ایک خط دے کر کے بادشاہوں کے دربار میں بھیجتے، اور پھر بعض بادشاہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور بعض لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آئندہ سال عمرے کے لیے آئے۔ سب سے پہلے اس عہد شکنی جو ہوئی قریش کی طرف سے سب سے پہلے ہوئی، انہوں نے بدعہدی کی، اس کے نتیجے کے اندر مکہ فتح ہوا،
آئندہ سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج ادا فرمایا، آپ حج سے واپس تشریف لائے، پھر آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ چند ایام کے گزرنے کے بعد چند ہی مہینوں کے اندر حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف فرما گئے۔ اس طریقے سے یہ سیرت کا باب مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر، چونکہ عید الاضحیٰ سے ایک جمعہ پہلے ہے، اس لیے اس کے اندر قربانی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیے۔